أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ کو اس سفر پر استقامت کی نعمت سے نوازے۔ اچھا، آج آپ سب لوگوں کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ فرسٹ اور اورینٹیشن کے اندر اور فرسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے عربک کی 3 کائنڈس پڑھی تھی۔ ان کائنڈس کے اوپر صرف ایک سمپل سا انٹروڈکشن ہی میں نے ابھی تک دیا تھا، لیکن آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ان کو ڈیٹیل اسٹڈی کرنے والے ہیں کہ بیسیکلی ان 3 کائنڈس کے اندر ہے کیا چیز۔ کافی زیادہ کیوریس انہی 3 کائنڈ سے ریلیٹڈ تھی، تو بیٹا اب مکمل دھیان کے ساتھ ان 3 کائنڈس کے بارے میں سنیں۔ سب سے پہلے جو ہماری قسم تھی عربک کی وہ تھی اسٹریٹ عربک، یعنی بازاروں گلیوں میں بولی جانے والی عربی کی قسم، جس کو اسپوکن عربک بھی بولتے ہیں۔ وہ عربی جو کہ عام طور پر عربی ممالک میں، عرب کے ملکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں عام طور پر لوگ آپس میں بولتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ ہم لوگ اردو آپس میں بول رہے ہیں، لیکن یہ ہائی لیول کی اردو نہیں ہے، اردو ادب سے یہ تعلق نہیں رکھ رہی، کیونکہ ہم بہت لوور لیول کے اوپر جا کے اردو کو پڑھ رہے ہیں، اردو کو بول رہے ہیں۔ جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں یا پھر بازاروں میں، گلیوں میں یا دوستوں کے ساتھ، تو اس طرح کی جو عربی کی قسم ہے، جس طرح جیسے کہ میں نے آپ کو اردو کی اگزامپل دی، اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ عربک۔ اس کے بعد تھی سیکنڈ ٹائپ میں تھا فصحا۔ فصحا اب زیادہ تر لوگوں کا یہ کوشچن تھا کہ میم کیا فصحا اور لینگویج آف دا ایشینٹ عربس یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ کیا ان کو بالکل الگ لکھا جاتا ہے؟ اب ذرا یہ سنیں، یہ عربی کی وہ قسم ہے جو کہ آفیشیلی استعمال ہوتی ہے۔ آفیشیلی یعنی کہ آفیسز میں جب کام ہوتا ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، کوئی چیز بھی تیار کرنی ہے، تو اس میں کون سی عربک یوز ہوگی؟ فصحا یوز ہوگی، کیونکہ یہ پراپرلی ریٹن ہوتی ہے۔ اور نیوز پیپرز کے اندر بھی یہ ہوگا، اس میں فصحا عربک ہی ہوگی، اس میں اسپوکن عربک نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل جیسے کہ ہم اب اردو میں جب بات کر رہے ہیں آپس میں، تو کیا یہ اردو اس طرح کی اردو ہوتی ہے جس کو ہم پراپر اگر ڈاکومنٹ میں لکھیں، اگر ڈاکومنٹڈ ورک ہو، آفیشیلی ورک کرنا ہو اردو لینگویج میں، تو کیا وہ اردو اور ہماری اردو جو کہ ہم عام لیول کے اوپر بول رہے ہیں، کیا یہ سیم ہوتی ہیں؟ سیم نہیں ہوتی، ان میں فرق ہوتا ہے۔ سیم از دا کیس ان فصحا عربک۔ بالکل اسی طرح سے فصحا اور اسٹریٹ عربک ایک دوسرے سے الگ ہیں، لیکن ہیں یہ دونوں عربک ہی۔ نیکسٹ چلتے ہیں لینگویج آف دی اینشنٹ عربس۔ اینشنٹ مطلب کہ اولڈ، پرانے وقت میں۔ پرانے وقت میں جو لوگ عرب کے جو لوگ تھے، جو وہاں پہ آباد تھے، وہ آپس میں جس زبان میں کمیونیکیٹ کرتے تھے اس کو کہا جاتا ہے اینشنٹ عربک۔ اور یہ 1400 سال سے پہلے بولی جانے والی جو عربی تھی وہ یہ تھی اینشنٹ عربک۔ اب سیکنڈ لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑی سی ڈیٹیل آنے والی ہے بیٹا، جہاں کہیں پہ لگے کہ کوئی پوائنٹ لکھنے والا ہے وہاں پہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ ویسے بیسیکلی تو میں نے نوٹس کے اندر ہر چیز ڈیٹیل لکھ دی ہے، اگر پھر بھی کہیں پہ ضرورت پڑ جائے، اگر کوئی ایسی بات جو لکھنے والی ہو تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، کیونکہ ایسا جس میں کنسیپٹ نہیں ہے، بس آپ کو اس کی نالج ہونی چاہیے کہ ہم عربک کی کون سی ٹائپ پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں ڈیپنیس کیا ہے اور اس کو ہم پڑھنے کیوں جا رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی آج کے لیسن میں آپ کو مل جائے گا۔ نیکسٹ چلتے ہیں اسٹریٹ عربک پہ۔ وہی ڈیفینیشن ہے، یعنی وہ عربی جو عام طور پر گلیوں اور بازاروں میں بولی جاتی ہے۔ علاقوں کے اعتبار سے انداز اور الفاظ دونوں میں فرق ہوتا ہے، یعنی یہ ڈائلیکٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک سمپل سی اگزامپل لیں، پنجابی کی لے لیں۔ پنجابی ہے، اب اگر آپ لاہور میں پنجابی بول رہے ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی۔ اگر آپ سوات کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں پہ کوئی پنجابی بول رہا ہے، وہ تھوڑا ڈفرینٹ وے میں بولے گا۔ اسی طرح آپ کوئی ایسے گاؤں والے ایریاز میں چلے جائیں جہاں بہت ہی زیادہ ڈیپ پنجابی بولی جاتی ہے، تو ایک عام شہر میں رہنے والا شخص جس کو پنجابی بہت تھوڑے لیول کی آتی ہے، اس کو پتہ ہے پنجابی کا، لیکن اس کو ہائی لیول کی پنجابی نہیں آتی، جبکہ ہمارے پاکستان میں بہت سارا ورڈ پنجابی میں بھی موجود ہے۔ تو یہ کیا ہوگا کہ اس کو پنجابی بولنی تو آتی ہے، لیکن ہر ریجن کے حساب سے وہ پنجابی ڈفرینٹ ہے، اس کو دوسرے کی پنجابی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور یہ کیس میرے ساتھ ایک مرتبہ ہو چکا ہے۔ مدینہ پاک میں
ایک مرتبہ ایک لیڈی تھی جو پتہ نہیں سرگودا والے سائڈ سے کسی گاؤں کی طرف سے تھی وہاں پہ، تو وہ مجھ سے پنجابی میں آنٹی بات کر رہی تھیں اور ان کی پنجابی اتنی کوئی ہائی لیول کی تھی کہ اس کو سمجھنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور میں صرف ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ان کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا بول رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ پنجابی بولنی آتی ہے، سمجھنی بھی آتی ہے، لیکن ان کی پنجابی میں اور میری پنجابی میں بہت زیادہ فرق تھا کہ مجھے ان کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہی بات ہے کہ عربی بھی، عرب کا جس طرح اگر آپ ایک سعودی عربیہ ٹھیک ہے، سعودی عربیہ کے ایک ریجن میں، ریاض میں عربی دوسری طرح سے بولی جائے گی، اسی طرح جدہ میں دوسری طرح سے بولی جائے گی، یا پھر اس کے علاوہ کوئی دیہاتی علاقہ ہے وہاں پر ٹوٹلی ڈفرینٹ وے میں بولی جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ دبئی کی بات کریں یا باقی عرب علاقوں کی بات کریں تو وہاں کی عربی میں فرق ہوگا، سعودیہ کی عربی میں فرق ہوگا، وہاں کے لوگ جو عربی میں الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے یہاں پہ پنجابی میں بات کی جا رہی ہے، لیکن ریجنس کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ان کا انداز اور ان کے الفاظ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف اسپوکن عربک ہے، اسٹریٹ عربک ہے، اس میں کوئی ایسا ڈیپنس موجود نہیں ہے۔ نیکسٹ آ جائیں بیٹا آپ فصحا کے اوپر، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ فصحا یہ عربی کی وہ قسم ہے جسے آفیشیلی استعمال کیا جاتا ہے، اسے آپ یوں سمجھیے جیسے پاکستان میں ہماری زبان اردو ہے جسے ہم بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، یعنی اسپوکن عربک کی طرح ہماری اسپوکن اردو ہے، اور جیسے ہمارے پاکستان میں لوگ اردو سے واقف ہیں کیونکہ یہ ہماری قومی زبان ہے، لیکن دوسری جانب بہت سارے لوگ اردو ادب سے واقف نہیں ہیں، جو کہ خاص طور پر اردو زبان میں کیے جانے والے آفیشیل ورک میں استعمال ہوتی ہے۔ اردو ادب، اب اردو ادب کے بارے میں ان لوگوں کو پتہ ہوگا جن کا جو اردو زبان میں لکھی ہوئی شاعری ہے، یا پھر جو ہمارے اردو ادب جو اردو لٹریچر پڑھ چکے ہیں ان کو اردو ادب سے واقفیت ہوگی کہ اردو ادب کیا ہے، لیکن اگر کسی نے اردو لٹریچر نہیں پڑھا ہوا تو اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ اردو ادب میں ڈیپنس کیا ہے۔ یہی فرق ہے کہ جس طرح لوگ اسپوکن عربک بولتے ہیں، اسپوکن عربک ان کو لینگویج عربک ہے، لیکن جب ان سے فصحا کی بات کی جائے گی تو ان کو فصحا کی سمجھ نہیں آئے گی، وہ کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے لیکن ڈیپنس ان کو نہیں پتا، فصحا کی بھی ڈیپنس ان کو نہیں پتا، بالکل اسی طرح جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں لیکن اردو ادب سے ہمیں کوئی واقفیت نہیں ہے جب تک کہ ہم اردو ادب سیکھ نہ لیں۔ تو اسی طرح اسپوکن عربک میں اور فصحا میں فرق ہے جیسے اسپوکن اردو میں اور اردو ادب میں فرق ہے۔ نیکسٹ آ جائیں، جیسے اردو ادب سیکھ کر آپ لوگوں کو اپنی اردو زبان سے متاثر کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی شاعری کر رہا ہے، کوئی رائٹر ہے اور اردو میں وہ ناولز لکھتا ہے یا پھر کوئی بھی پوئٹری کر رہا ہے، تو آبویسلی اس کی زبان میں اور آپ کی زبان میں ڈفرینس تو ہوگا، وہ کچھ ایسے الفاظ جانتا ہوگا جو آپ نہیں جانتے، اور جب وہ لکھے ہوئے الفاظ آپ کو پڑھنے کو ملیں گے آپ پڑھ تو لیں گے لیکن آپ کو ان کا میننگ نہیں پتہ ہوگا۔ تو اگر آپ وہ اردو ادب سیکھ جاتے ہیں تو آپ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں کہ آپ بہت ہائی لیول کی اردو بولتے ہیں، اسی طرح جب کوئی فصحا سیکھ جاتا ہے تو وہ بہت متاثر کن انداز میں عربی میں بات کر سکتا ہے اور دوسرے کو متاثر کر سکتا ہے، امپریس کر سکتا ہے کہ ہاں مجھے بھی عربی آتی ہے، اور یہ لیول اوکے، اس کو فصحا اگر آ گئی تو ٹھیک ہے، اس کو عربی کی سمجھ آ جائے گی۔ لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم آتی ہے کہ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی زبان فصحا ہے، قرآن کی زبان فصحا نہیں ہے، جس طرح اسپوکن اردو تھی اور اس کے بعد اردو ادب تھا، دونوں میں ڈفرینس کیا آیا؟ لوگوں کی تعلیم کا فرق آیا، اسپوکن اردو میں لوگ صرف اردو سے واقف ہیں، اردو ادب پڑھنے والے اردو کا علم حاصل کر چکے ہیں، اسی طرح سے اسپوکن عربک ہے جو کہ عام لوگوں کی زبان ہے، وہیں پہ وہ پیدا ہوئے، وہیں پہ انہوں نے بچپن سے وہ زبان سنی اور ان کو وہ بولنا آتی ہے، لیکن جب وہ فصحا سیکھیں گے، پراپرلی اکیڈمیز میں جائیں گے، یونیورسٹیز میں جائیں گے، یا پھر آفس کا کوئی ورک ہوتا ہے یا نیوز پیپر ہوتے ہیں تو ان کو وہ پڑھنے کے لیے فصحا آنی چاہیے، تو وہ پڑھ تو لیں گے لیکن اس کا پراپر میننگ سمجھنے کے لیے ان کو فصحا سمجھنے کی ضرورت ہے،
لیکن پرابلم اب یہ آئی کہ جب لوگوں نے یہ سمجھا کہ فصحا اگر سیکھ لی تو قرآن کی سمجھ آ گئی. نہیں، فصحا از گریٹ، اٹس پراپر، بٹ اٹس ایکچولی جسٹ اے پارٹ آف دی لینگویج آف دی اینشنٹ عربس. یعنی فصحا لسان العرب ہی کا ایک چھوٹا حصہ ہے. فصحا عربی زبان تو ہے لیکن لسان العرب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اب یہ باکس دیکھیں، اس باکس کے اندر جو گرین پارٹ ہے یہ سارا اینشنٹ عربک ہے. لسان العرب عرب کے لوگوں کی 1400 سال پہلے جو زبان تھی وہ سارا یہ والا ایریا ہے، یہ گرین ایریا. اس کے اندر، اس گرین ایریا کے اندر یہ دیکھیں ٹرائی اینگل میں جو وائٹ ایریا ہے یہ وائٹ ایریا فصحا ہے. اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہے تو یہ دونوں چیزیں عربک ہی، لیکن یہ اینشنٹ عربک ہے، یہ فصحا ہے. اور فصحا کتنا چھوٹا پارٹ ہے لسان العرب کا یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ، فصحا کے اندر ہی ایک چھوٹا سا پارٹ ہے اسپوکن عربک کا. تو بیسیکلی یہ تینوں چیزیں ہوئی تو عربک کی، لیکن 3 کائنڈس بن گئی، اینشنٹ عربک، فصحا اور اسپوکن عربک. یعنی آفیشیلی استعمال ہونے والی عربی لسان العرب ہی کا حصہ ہے لیکن چھوٹا حصہ ہے، اور اصل گہرائی جو ہے وہ لسان العرب میں ہے. فصحا تو ڈاکومنٹڈ ورک کے لیے یوز ہو گئی، اس میں گہرائی نہیں ہے. جو اصل گہرائی ہے وہ لسان العرب میں، جو وہ عرب کے قدیم لوگ بولا کرتے تھے. قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ صرف لسان العرب ہے. ظاہری بات ہے، اب جو فصحا ہے وہ اگر لسان العرب ہی کا پارٹ ہے تو قرآن اگر لسان العرب میں نازل ہوا ہے، وہ اس کی جو زبان ہے قرآن کی وہ لسان العرب ہے، تو اس کے اندر فصحا بھی تو ہوگی. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنے سے پارٹ کو آپ دیکھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لسان العرب کا اتنا زیادہ پارٹ موجود ہے اور فصحا کا کس قدر پارٹ موجود ہے. تو یہ حساب ہے قرآن کے اندر فصحا کا اور لسان العرب کا. قرآن میں فصحا بھی ہے لیکن بہت کم حد تک. اگر ہم فصحا سیکھیں گے تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے. اسے ایک عام مثال میں سمجھیں. ایک عام مثال میں یہ کہ جیسے ایک بات سمجھیں کہ جو اولڈ انگلش تھی، اولڈ انگلش جیسے کہ 14th سینچری میں ایک چوسر نام کا پوئٹ گزرا ہے. چوسر نے ایک پوئم لکھی ہے، اس نے پوئٹری کی تھی دا کینٹربری ٹیلز. ان کینٹربری ٹیلز کے اندر کچھ لوگ تھے جنہوں نے کچھ کہانیاں بیان کی تھیں، کچھ کہانیاں سنائی تھیں. اب آج آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے گوگل کرنا ہے، گوگل کریں اور کینٹربری ٹیلز کا جا کے ٹیکسٹ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیے گا. اب ہیں تو وہ انگلش پوئٹ ہی، انگلش میں بات کر رہے ہیں، لیکن کتنے سال پہلے، وہ 14ویں صدی کا پوئٹ ہے. اور آج کون سی صدی ہے؟ 21ویں صدی چل رہی ہے. تو 14ویں صدی کی انگلش میں اور 21ویں صدی کی انگلش میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا. آج اس انگلش کو سمجھنے کے لیے جو 14ویں صدی میں انگلش ہی کا پوئٹ تھا جس نے وہ پوئٹری لکھی، ہمیں سمجھنے کے لیے اس کو آج کی انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا، پھر جا کے ہم اس انگلش کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، یو آر سو کول، اگر یہ بات بولی جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اولڈ انگلش میں دیکھوں تو اولڈ انگلش میں اس کو صرف ایک سینس میں لیا جاتا تھا، ٹیمپریچر. لیکن اگر آج کی سینس میں ہم دیکھیں، نیو انگلش میں اس کو دیکھیں، آج کے لٹریچر میں دیکھیں تو اس کے 2 میننگس ہیں، ٹیمپریچر بھی ہے اور اسمارٹ بھی ہے. اگر آپ کسی کو بول رہے ہیں یو آر سو کول، تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ تم بہت ٹھنڈے ہو، اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بہت اسمارٹ ہو. آپ اس کی اسمارٹنیس کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب آپ 14ویں صدی میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ کسی کو بولیں یو آر سو کول، تو اس وقت وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ نے اس کی اسمارٹنیس کی بات کی ہے. لفظ وہی ہے جو پہلے بھی استعمال ہوا اور آج بھی استعمال ہوا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کے یوزج میں، دونوں کی سینس میں کتنا فرق آ گیا ہے. پہلے کول کس سینس میں یوز ہوتا تھا اور آج کول کس سینس میں یوز ہو رہا ہے. اسی طرح سے لسان العرب اور فصحا کی بات ہے. لسان العرب میں کچھ الفاظ ہیں جو کہ ٹوٹلی ڈفرینٹ میننگ دیتے ہیں اولڈ عربک میں، لیکن فصحا میں جب ان کی بات کی جائے تو وہ آج کے دور کے مطابق ٹوٹلی ڈفرینٹ میننگ ہوگا، جس کی سینس اولڈ عربک میں موجود ہی نہیں ہوگی. تو یہی بات ہے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے لسان العرب میں، اینشنٹ عربک میں، اولڈ عربک میں، تو اگر ہم اسے سمجھیں گے آج کی فصحا کی بیس پر تو پھر تو نہ سمجھ آیا نا قرآن.
پھر تو قرآن کی وہ سینس ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے عربوں کے ساتھ انہی کی زبان میں، انہی کے لہجے میں بات کی ہے، انہی کے انداز میں بات کی ہے۔ اگر لسان العرب نہ سیکھی تو کیا فصحا کی بیس پہ ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، ان لوگوں کا کیا لہجہ ہوا کرتا تھا؟ اور قرآن میں بہت ساری ایسی جگہیں جن میں جب ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے، جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں سے بات کی ہے، اگر ہمیں وہ انداز ہی نہیں پتہ اور آج کی ٹرانسلیشن کی بیس پہ ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ بات تو ہمیں سمجھ ہی نہ آئی۔ یہ ہے وہ کمیونیکیشن گیپ جو ہم مسلمانوں کے اور قرآن کے درمیان میں آیا۔ ہم نے ٹرانسلیشن پر ہی اکتفا کر لیا کہ بس کافی ہے۔ اچھا، ایک حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمانوں کو صبح کے وقت میں قرآن سیکھنا چاہیے، اور یہ مجھے حدیث پراپرلی اس وقت یاد نہیں آ رہی، لیکن اس میں یہ تھا کہ صبح کے وقت بھلے ہی ایک آیت پڑھو لیکن تم پڑھو ضرور، اس کو سیکھو ضرور۔ اب یہ دیکھیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے لوگوں کو، جو لوگ ان کے ارد گرد موجود ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ صبح کے وقت میں قرآن سیکھا کرو۔ اب وہ تو عرب ہے، ان کو تو عربی آتی ہے، کیا ان کو پروناؤنس کرنا نہیں آتا ہوگا؟ کیا ان کو تجوید نہیں آتی ہوگی؟ ظاہری بات ہے ان کو تجوید آتی ہے، اور ان کی تو زبان عربی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو رسول پاک نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں بھلے ہی ایک آیت سیکھو لیکن سیکھا کرو، تو وہ کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تجوید سیکھو، تجوید تو ان کو آتی تھی، وہ تو عربی تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ تم ٹرانسلیشن سیکھو یا ٹرانسلیشن پڑھو، کیونکہ وہ تو عرب دان تھے نا، وہ تو عربی زبان بولتے تھے، تو ان کو تو کسی ٹرانسلیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر آخر ایسا کیا تھا جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں تم کرو؟ وہ یہ تھا کہ قرآن کے اوپر تم غور و فکر کرو، قرآن کو سیکھو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے یہاں یہی تو پرابلم ہے، ہم ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، بس اوکے ہو گیا جی، قرآن پاک پڑھ لیے، دلوں پر اثر نہیں پڑتا۔ وراثتی مسلمان اسی لیے تو رہ گئے ہیں اس دنیا میں، کردار کے مسلمانوں کی کمی ہو گئی ہے، کیونکہ جس قرآن نے کردار بنایا تھا مسلمانوں کو، جس قرآن نے ان کو کافر سے مومن بنا دیا تھا، ہم اسی قرآن سے دور ہو گئے۔ اور ہم نے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے نا جہاں پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شکایت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو تھاما ہوا ہے؟ کیا ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں اس بات پہ غور کر لینا چاہیے۔ تو یہ اب تک کی بات تھی فصحا کی، کہ جس طرح اولڈ انگلش میں اور آج کی انگلش میں فرق آ گیا ہے، اور یہ چوسر کی جو پوئٹری تھی، دا کینٹربری ٹیلز، اس کا میں ٹیکسٹ بھی ٹائپ کر دوں گی، اس کا نام میں لکھ دوں گی، تو آپ ذرا اس کو گوگل کیجیے اور اس کا ٹیکسٹ ایک مرتبہ دیکھیے گا، آپ کو اس انگلش کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کو انگلش سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اولڈ انگلش میں اور آج کی انگلش میں اتنا فرق ہے، تو پھر وہ عربی جس میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے، کیا وہ ایسے ہی سمجھ آ جائے گی؟ کیا وہ فصحا سیکھنے سے سمجھ آ جائے گی؟ حالانکہ آج کی انگلش جس کو بہت اچھے لیول کی آتی ہے نا، وہ جا کے ٹیچ بھی کر سکتا ہے، وہ بہت اچھے لیول میں بات بھی کر سکتا ہے، لیکن اسی کو بندے کو آپ دے دیں 14th سینچری کی پوئٹری، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں ٹائم لگ جائے گا، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو انگلش میں بات تو کرنی آئے گی لیکن اس پوئٹری کو سمجھنا نہیں آئے گا۔ یہی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو فصحا تو آ جائے گی، لسان العرب نہیں آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں لسان العرب پر، اولڈ عربک پر۔ یہ پیچیدہ ہے، یعنی ڈیفیکلٹ ہے، گہری زبان ہے، اس میں بےحد گہرائی ہے، ایک بات کو کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ لسان العرب میں نا، عربی میں، اولڈ عربک میں، اب میں اس کو بولوں گی، اولڈ عربک میں بات کرنے کے، ایک جملے کو کرنے کے 5 انداز ہوتے ہیں، اور ان 5 اندازوں کو کیوں رکھا گیا کہ ہر انداز میں جب ایک لفظ دوسرے لفظ کے پہلے آتا ہے نا،
یا بعد میں آ رہا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ چینجنگز ہوتی ہیں. چینجنگز کس حساب سے ہوتی ہیں؟ ایمفسس کی، یعنی زور کی، کہ کسی نہ کسی بات کے اوپر زور ڈالنا ہے اور کوئی بات گہرائی سے سمجھانی ہے، انداز بدل دیا جائے گا. اور یہ صرف اولڈ عربک میں ہے. قرآن کا نزول 1400 سال پہلے ہوا، جس وقت عرب کے لوگوں کی زبان کیا تھی؟ اولڈ عربک. یعنی قرآن نے عربوں سے انہی کے انداز میں بات کی ہے. اور قرآن کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ قرآن زندہ کلام ہے. زندہ کلام یعنی کہ یہ پہلے لوگوں کے لیے بھی ہدایت تھا اور یہ آج کے لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ہی صرف قرآن تھا، نہیں. قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ یہ زندہ کلام ہے. اگر آپ بات کریں گے نا قرآن سے، اگر آپ چاہیں گے کہ قرآن سے آپ کو جواب ملے، آپ کو ملے گا. ایک چھوٹی سی مثال دوں. جب میں نے اس دین کے کام کو شروع کیا تھا نا، تو لائف میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب انسان حق کے راستے پہ آتا ہے تو شیطان اس کو روکتا ہے. وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ یہ انسان حق سے پیچھے ہٹ جائے. بالکل یہی ہوا. جب میں نے استاد نعمان علی خان کی سیریز ٹرانسلیٹ کرنا شروع کی تو ایک دن مجھے بہت زیادہ پریشر فیس کرنا پڑا. کرٹیسزم تھا، ایموشنلی میں بہت ڈسٹرب ہو گئی اور میں نے اس دن لیسن کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا. میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ میں اور وہی 30 لوگوں کا وہ گروپ جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آج میں ٹرانسلیٹ نہیں کروں گی. اور میں نے کوئی وجہ نہیں بتائی، میں خاموش ہو گئی. اور وہ پورا دن میرا بہت ڈسٹرب گزرا. نیکسٹ ڈے جب میں نے کہا کہ نہیں، میں رک نہیں سکتی، مجھے تو ٹرانسلیٹ کرنا ہی کرنا ہے، تو میں نے کام کو کیا. اور اس دن جو میں نے آیت پڑھی نا، جو میں نے ٹرانسلیٹ کرنا تھا اس دن کا لیکچر، فرائیڈے تھا جس دن میں نے کرنا تھا، لیکن فرائیڈے کو ڈسٹربنس کی وجہ سے میں نہیں کر سکی اور میں نے سیٹرڈے پہ اس کو پینڈنگ کر دیا. سیٹرڈے پہ جب میں نے اس کو ہم کو کیا تو جو لیسن تھا اس میں ایک آیت تھی اور اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرما رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ شیطان تمہارے آپس کی رنجش اس وجہ سے پیدا کرتا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے دین سے دور کر دے، اور اگر ایسا ہوا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. جب میں نے یہ آیت پڑھی نا، جس کے اوپر کی جو ڈیپنیس تھی وہ میں نے اس دن ٹرانسلیٹ کرنی تھی، تو میں یہ بات دیکھتے ہوئے حیران رہ گئی کہ میں نے کام کرنا تھا اور جب میں ڈسٹرب تھی تو اللہ تعالیٰ تو مجھے پہلے ہی موٹیویٹ کر چکے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ شیطان کر رہا ہے اور اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اس راستے سے ہٹا دے. لیکن اگر تم ہٹ گئے نا، تم نے یہ راستہ چھوڑ دیا تو پھر کامیابی نہیں ملے گی. جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی نا، اس کے بعد کچھ بھی ہوا زندگی میں، کیسا بھی پریشر فیس کرنا پڑا، میں نے اس کام کو نہیں چھوڑا اور آج یہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ قرآن نے اگر لسان العرب میں بات کیا اور اس وقت کی عربوں سے بات کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن صرف انہی لوگوں کے لیے تھا. قرآن ہمارے لیے بھی ہے. قرآن ہمیں بھی جواب دیتا ہے. اگر آپ قرآن کے پاس واقعی اسی طرح جائیں گے نا جس طرح اس کے پاس جانے کا حق ہے، ایک ہدایت کے طالب کی طرح. جیسے یہ ایک مثال دی تھی کہ اگر صحرا میں کوئی شخص کھو چکا ہے، بھٹک چکا ہے راستہ، اور وہ شدید پیاس میں، اس وقت اگر آپ اس کو گرم پانی بھی دیں گے نا تو وہ یہ شکایت نہیں کرے گا کہ مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے. وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ مجھے نارمل پانی دے دو. وہ اسی پانی کو فوراً لے گا اور پی جائے گا، کیونکہ وہ طلب میں ہوگا، پانی کی سخت طلب میں. اگر قرآن کی زبان سیکھنی ہے اور طلب کے راستے پہ آ کے پھر ایکسکیوزز کی جانب جانا ہے، اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے یہ کام کرنا ہے، تو بیٹا پھر یہ نہیں ہو سکتا. اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. اور جس دن آپ نکل گئے نا اس کے بعد زندگی بڑی خوبصورت ہے. کمفرٹ زون کے اندر انسان یہ تو سمجھتا ہے کہ یہ آسانی وہ آسانی، لیکن جس دن وہ کمفرٹ زون سے نکل گیا اس دن زندگی کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے. نیکسٹ، اگر ہم قرآن کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں عربی کی اس 1400 سال پرانی قسم کو سیکھنا ہوگا. تمام باقی زبانوں کو چھوڑ کر اگر قرآن نے اس وقت کے عربوں کے انداز اور طریقے سے ہی ان سے بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ آخر اس زبان میں، عربی کی اس قسم میں اور باقی زبانوں اور فصحا اور اسپوکن عربک میں
نہیں ہے وہ خاصیت جو لسان العرب میں ہے۔ اگر قرآن نے وہ زبان چنی ہے، آج کی بھی تو چن سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے لسان العرب چنی، تو اس میں کچھ ایسی خاصیت ہے جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہماری کمیونٹی کو وہ خوبصورتی نہیں دکھائی گئی۔ فصحا صرف لسان العرب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور اب ایک مثال کی باری آتی ہے۔ فصحا بھی قرآن پاک میں ہے، یہ بات تو پہلے بتا دی، لیکن صرف فصحا سیکھنے سے قرآن سمجھنے میں کیا فرق آتا ہے، اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ اس مثال کے بعد آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گا کہ فصحا اور اولڈ عربک میں حقیقت میں کیا فرق ہے۔ یہ ایک لفظ ہے، استعمارن۔ استعمارن یعنی کہ یہ عربی کا ایک لفظ جس کا اولڈ عربک میں لسان العرب میں میننگ ہے want someone to build something، یعنی آپ کسی سے چاہتے ہیں کہ وہ کچھ تعمیر کرے، کچھ بنائے۔ آپ کی یہ خواہش ہے کہ کوئی کچھ بنائے یا پھر کچھ تعمیر کرے۔ اسی کو اگر ہم فصحا میں دیکھیں، فصحا میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کالونائزیشن۔ کالونائزیشن کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ سے یہاں پہ کافی زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو ان کو تو کالونائزیشن کا مطلب پتہ ہوگا، لیکن وہ جو نہیں جانتے ان کے لیے اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں میں۔ انگلش لٹریچر میں ایک ناول ہے جوزف کانرڈ کا، اور اس ناول کا نام ہے ہارٹ آف ڈارکنیس۔ ہارٹ آف ڈارکنیس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جو افریقہ ہے، افریقہ کے لوگوں کے اوپر وہ ناول لکھا گیا کہ افریقہ کے لوگ سویلائز نہیں ہیں، ان کو رہنے سہنے کا طریقہ نہیں ہے، اور وہ ایک ڈیولپ کنٹری نہیں ہے، یعنی ترقی پذیر ملک نہیں ہے افریقہ۔ اور یہ واقعی سچ تھا، اس وقت کے افریقہ میں اور آج کے افریقہ میں بہت فرق ہے۔ لیکن حقیقت کیا تھی کہ جو وائٹ مین تھے، وائٹ مین نے کیا کیا کہ وہ لوگ اس سلوگن کے ساتھ افریقہ کے اندر گئے کہ ہم افریقہ کے لوگوں کو سویلائز کریں گے، انہیں رہنے کے طور طریقے سکھائیں گے، اور رہنے کے طور طریقوں کے ساتھ ساتھ ہم ان کو تعلیم دے دیں گے، تعلیم دینے کے ساتھ ہم ان کے رہنے سہنے کے طریقے کو بھی بہتر کر دیں گے، یعنی ان کے افریقہ میں کچھ ایسی بلڈنگز بن جائیں گی، تعلیم اسکول وغیرہ بن جائیں گے، یونیورسٹیز وغیرہ بن جائیں گی۔ اس دھوکے کے ساتھ وائٹ مین یعنی برٹش داخل ہوتے ہیں افریقہ میں۔ اب جب وہ افریقہ میں گئے تو پہلے تو اس پالیسی کے ساتھ گئے کہ انہوں نے کالونائز کرنا ہے۔ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جب ایک قوم کسی دوسری قوم میں جا رہی ہے، کسی دوسرے علاقے میں جا رہی ہے، تو وہ اس مکمل سچی مخلص نیت کے ساتھ جائے کہ وہاں پہ جسٹ سویلائزیشن کا کام کرنا ہے اور ان کو ڈیولپ کنٹری بنانا نہیں۔ اس سوچ کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں جاتے، وہ ایک پالیسی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک پالیسی کے ساتھ وائٹ مین داخل ہوئے تھے افریقہ کے اندر۔ اب جب وہ افریقہ میں داخل ہوئے نا، تو پہلے تو وہ بہت اچھے سے دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ وہاں پر لوگوں کو اپنا ریلیجن ٹیچ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو اپنا مذہب سکھاتے ہیں۔ مذہب سکھانے کے بعد وہ ان کو تعلیم کی تھوڑی بہت ریسورسز مہیا کرتے ہیں، یعنی ان کے مینپولیشن کرتے ہیں مائنڈ کی۔ ان کو مینپولیٹ کر کے یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارا اچھا چاہتے ہیں، اور تم ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرو۔ جب وہ لوگ ان وائٹ مینس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تو آخر کار وقت گزرتے ساتھ ساتھ یوں ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں نا، جو طاقتور نہیں ہوتے، ان کو غلام بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو غلام بناتے ہیں، اور اس حد کا غلام بناتے ہیں کہ ان کو زنجیروں میں باندھ کر ان سے کام کروایا جاتا ہے۔ جس طرح ایک ٹرین ہوتی ہے نا، ایک لمبی لائن کی صورت میں ان کو زنجیروں میں باندھا گیا۔ ابھی اگر آپ یوٹیوب پہ ہارٹ آف ڈارکنیس کی کہانی بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک اینیمیشن موجود ہے۔ لمبی چین میں ان کو زنجیروں میں باندھا گیا، اور ان کی حالت یہ تھی کہ نہ ان کو لباس مہیا کیا جاتا ہے، نہ ان کو کھانے پینے کو کچھ مہیا کیا جاتا ہے، لیکن کام ان سے اس حد کا لیا جاتا ہے کہ ان کی ہڈیاں تک نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب کسی
غلام سے کام نہیں ہوتا نا، تو یہ نہیں کہ وہ اگر بیمار ہے تو اس کو کوئی مہیا کی جائے، مدد مہیا کی جائے، یا اس کو کوئی میڈیسن وغیرہ دی جائے، اس کو وہاں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پانی تک نہیں دیا جاتا۔ اور وائٹ مینس میں سے وہ بندہ جو جاتا ہے وہاں پہ اس سوچ کے ساتھ کہ وہاں پہ سویلائز کرنا ہے، لوگوں کے سامنے تو یہی سوچ ہے، وہ آخر کار اپنی بد عملی کی وجہ سے اس لیول تک آ جاتا ہے کہ کوئی بندہ افریقہ کے اندر اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ذرا سی بھی آواز بلند کرتا ہے نا، تو اس کا گھر ایسا تھا کہ گھر کے سامنے لکڑیاں رکھ دی جاتی تھیں، اور ان لکڑیوں کے اوپر اس بغاوت کرنے والے کا سر کاٹ کر ٹانک دیا جاتا تھا، اور اس کے گھر کے سامنے نہ جانے کتنے سر اس طرح سے موجود ہوتے تھے لکڑیوں کے اوپر۔ اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ افریقہ کے اندر جو آئیوریز تھی، جو ہاتھی دانت یا جو بھی اچھی چیزیں تھیں، وہ ان وائٹ مین نے اپنی کنٹری میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دی، اپنی کنٹری میں ٹرانسفر کی کہ جس سے ان کی معیشت بہتر ہو سکے، ان کی کنٹری ایک اپ لیول پہ جا سکے، اور جو کمزور لوگ تھے ان کی سلیو ٹریڈ شروع ہو گئی، یعنی کہ افریقہ سے ان کمزور لوگوں کو لے جا کے دوسری کنٹریز میں بیچا جانے لگا، اور ان کے اوپر جو جتنی بھی ابھی تک اکثر اوقات جو میڈیکل ریسرچ ہوئی ہے وہ جن لوگوں پر کی جاتی تھی پاسٹ میں، وہ افریقہ کے ان لوگوں پر کی جاتی تھی جن کو غلام بنا کر لے جایا جاتا تھا، اور کس کس حد کا وہ ٹارچر دیتے تھے ان کو، یہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے گھر کے سامنے ان سروں کو ٹنکوا دیتا تھا، آخر کار کیا لیول آیا تھا کہ اس کا ذہن اس حد تک خراب ہو چکا، جب اس کے مرنے کا وقت آیا، تو اس کا ذہن اس حد تک خراب ہو چکا تھا، تو اس وقت وہ رینگتا ہوا جنگل میں چلا گیا افریقہ کے، اور وہاں پر جا کے اس نے وہ مذہبی رسومات جو کہ افریقہ کے لوگوں کی بہت ہی عجیب قسم کی تھی، وہ اپنے آخری وقت میں بھی ان کا اتنا ایڈکٹڈ ہو چکا تھا کہ ان کو چھوڑ نہیں سکا، اور وہ چل نہیں سکتا تھا تو وہ رینگتا ہوا چلا گیا اس وہاں تک، اور بعد میں جب وہ واپس آیا تو وہ مر چکا تھا، اور اس کی موت نہایت بھیانک تھی، اس کی وہ جو کنڈیشن تھی وہ وائٹ مین بھی دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ تو اس ناول کا نام ہارٹ آف ڈارکنیس پتہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ جب انسان کی سوچ میں اندھیرا آتا ہے نا، سوچ کالی ہو جاتی ہے، تو انسان کا عمل کالا ہو جاتا ہے، انسان کے عمل میں اندھیرا آ جاتا ہے، اور جب عمل میں اندھیرا آتا ہے نا، تو دل کی وادی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے۔ وائٹ مین اس پالیسی کے ساتھ افریقہ کے اندر گئے، وہاں پہ جا کے ان کی اچھی سے اچھی چیزیں بھی اپنی کنٹری میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں، وہاں کے لوگوں کو اپنی کنٹری میں سلیو بنا کے رکھا گیا تاکہ ان پہ میڈیکل ریسرچ کی جا سکے اور ان کو چیپ لیبر مل سکے۔ چیپ لیبر یعنی کہ جب افریقہ کے لوگوں نے کام کرنا ہے تو ظاہری بات ہے اتنی تنخواہ تو انہوں نے نہیں لینی جو وہاں کی کنٹری کے لوگ کام کرتے ہوئے لیں گے، اور ان کو غلام بنانا زیادہ آسان تھا بجائے کہ اپنی قوم کو غلام بنا کے رکھا جائے۔ تو یہ ساری سچویشن تھی جو وہ وائٹ مین افریقہ کے اندر جا کے کر رہا تھا، اور یہ کرتے 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 اس کا دل اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اس کو بالکل سمجھ نہیں رہتی کہ وہ اپنے مذہب سے بھی ہٹ گیا اور انسان کے لیول سے بھی ہٹ گیا۔ یہ تھا کولونائزیشن کا ریئل میننگ۔ اب کولونائزیشن آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا کہ کولونائزیشن ہے کیا، کس طرح ایک قوم دوسری قوم کے علاقے میں جاتی ہے، ایک سلوگن کے ساتھ جاتی ہے، ایک پلان کے ساتھ، پالیسی کے ساتھ جاتی ہے، اور وہاں کا جا کے مقصد ان کا صرف ان کو تباہ کرنا ہوتا ہے، اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، اور ان کی ٹیریٹری کو، ان کی جو لوکیشن ہوتی ہے، جس جگہ ہوتی ہے، اس کو اپنا بنانا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس قوم کا مقصد ہوتا ہے جو کہ کالونائز کرتی ہے دوسری کنٹریز میں جا کے، اور جو مظلوم قوم ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، اس کو سویلائزیشن نہیں ملتی، اس کو نالج نہیں ملتا، اور ان کے جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ بلڈنگز بھی نہیں بنتی۔
جس دھوکے سے وہ داخل ہوتے ہیں وہ کوئی بھی دھوکہ پورا نہیں ہوتا. یعنی ایک قوم کا دوسری قوم کے علاقے میں بہانے یا دھوکے سے داخل ہو کر ان کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لینا. اس کی ایک عام مثال ہمارے انڈو پاک کے ریجن میں کچھ عرصے پہلے انگریزوں کی صورت میں بھی ہوئی تھی. کس طرح وہ لوگ آئے تھے ہمیں سویلائز کرنے کے لیے، ہمارے جو کلچر ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے کہ ابھی تک ہماری سوچیں اس غلامی سے آزاد نہیں ہو پائیں. اب ایک میننگ یہ تھا جو کہ فصحا میں استعمارہ کا میننگ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کولونائزیشن. نیکسٹ، لسان العرب میں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی سے یہ چاہیں کہ وہ کچھ تعمیر کرے. اب آگے ایک بہت مزے کی بات پہ چلتے ہیں. یہ نوٹ دھیان سے سنیے گا. سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں اللہ کریم نے یہ جو لفظ ہے یہ قرآن کے اندر استعمال کیا ہے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ. اور اس کا جو آگے کا اور پیچھے کا پارٹ ہے آیت کا وہ میں نے یہاں پہ نہیں لکھا، جسٹ ورڈ لکھا ہے. اس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے، اور اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے. اب بسانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم زمین میں اپنی بقا کے لیے گھر تعمیر کرو اور اپنی آسانی کی چیزیں بناؤ، نئی نئی انوویشنز کرو. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَاسْتَعْمَرَكُمْ کا ورڈ یوز کیا. اب اسی کو اگر ہم فصحا میں سمجھیں گے تو فصحا میں کیا سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کولونائز کرنے کو. اور کولونائزیشن کتنی بری چیز ہے یہ آپ کو میں نے ایک ہارٹ آف ڈارکنیس کی ایگزامپل سے سمجھا دی. کولونائزیشن کا کہیں بھی جا کے میننگ آپ پڑھیں گے نا تو یہی ڈیپنس ہے، یہی کہانی آپ کو ملے گی. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مسلمانوں کو یہ حکم تو نہیں دے رہا تھا نا کہ اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے زمین، اور اسی نے تمہیں زمین میں بھیجا کہ تم کولونائز کرو، دوسری قوموں کے اوپر اپنے اثر و رسوخ کو قائم کرو، وہاں کی مظلوم قوم کو تباہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم نہیں دیا. تو جس کو لسان العرب نہیں آتی اور اس نے فصحا کے اعتبار سے قرآن کو سمجھا تو اس نے سمجھا کہ استعمارہ کا مطلب کیا ہے کہ کولونائز کرو. اور جس نے لسان العرب سمجھ لی اس کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں زمین میں بھیجا ہے نا، تو اب تم زمین میں اپنی بقا کے لیے چیزیں بناؤ، تعمیرات کرو. جس جگہ پہ تم رہ رہے ہو وہاں پہ اپنے لیے ایک اچھی رہائش بناؤ، تم وہاں پہ اپنی آسانی کے لیے چیزیں بناؤ. تو کولونائزیشن میں اور اس میں کتنا فرق ہے. یہ فرق ہے فصحا میں اور لسان العرب میں. لکھا فصحا میں بھی استعمارہ ہی لکھا جائے گا اور لسان العرب میں بھی، لیکن جب اس کے میننگ کی طرف آپ جائیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے. اس لفظ کو اگر ہم فصحا سیکھ کر سمجھیں تو مطلب سمجھ آئے گا کہ اللہ ہمیں کولونائزیشن کا حکم دے رہا ہے، جبکہ کولونائزیشن میں مظلوم و کمزور قوم تباہ ہو جاتی ہے. یہاں سے اندازہ کیجئے کہ لسان العرب یعنی اولڈ عربک سیکھے بغیر ہم قرآن کو سمجھ پائیں گے درست انداز میں یا نہیں. اس سوال کا جواب اب آپ لوگوں کو مل چکا ہوگا. بیٹا یہاں پہ ہماری سیکنڈ کلاس اینڈ ہو رہی ہے، اور آج کے لیسن میں آپ نے اسٹریٹ عربک کو سیکھا ہے کہ یہ سمپلی اسپوکن عربک ہے. عام گلیوں بازاروں میں جس طرح ہم اردو میں عام طور پر آپس میں بات کرتے ہیں، بالکل اسی طرح وہاں کے عرب ممالک میں لوگ عربی میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. پھر آپ نے فصحا کی ڈیپنس دیکھی کہ فصحا کیا ہے. جیسے ہمارا اردو ادب ہے، آفیشیلی ہم جیسے اردو کو یوز کرتے ہیں اسی طرح سے فصحا ہے آفیشیلی جو عربک وہ نیوز پیپر میں یا ڈاکومنٹڈ ورک میں یوز کر رہے ہیں. اور فصحا کیا ہے کہ لسان العرب ہی کا ایک حصہ ہے لیکن بہت چھوٹا حصہ ہے. اور اس چھوٹے حصے کو سمجھ کے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے لسان العرب سمجھ لی ہے. اس کی ایک مثال، ایک چھوٹی سی مثال وہ دی تھی میں نے کہ یو آر سو کول. اگر آپ اس کو آج کی انگلش میں سمجھیں گے تو آپ اس کو اسمارٹنیس کے سینس میں لیں گے، لیکن اگر آپ اس کو 14ویں صدی کے پوئٹ کے حساب سے دیکھیں تو وہ کول کا مطلب صرف ٹیمپریچر ہی لے گا، اس کو اسمارٹنیس کی کوئی سینس نہیں ہے، اس کو نہیں سمجھ آئے گا کہ یہاں پہ کول آپ کس سینس میں یوز کر رہے ہیں. نیکسٹ آ جاتے ہیں لسان العرب کے اوپر. لسان العرب میں آپ نے اگزامپل دیکھی ہے استعمارن کی، جس کا فصحا میں مطلب ہے کولونائزیشن اور اولڈ عربک میں مطلب ہے کہ آپ کسی سے کچھ چاہیں کہ وہ تعمیر کرے.
اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں زمین میں بھیجا ہے اور پھر میں نے تمہیں وہاں بسایا ہے، اور بسانے کا مطلب یہ تھا تو وہاں پہ تم اپنی رہائش کا انتظام کرو، وہاں پہ اپنے کھانے پینے کا اور باقی جتنی بھی ضروریات ایک انسان کو زندگی کے لیے ہوتی ہیں، ایک زندگی بسانے کے لیے، وہ تمام تمہیں مہیا کی جائیں۔ یہ میننگ تھا اولڈ عربک میں۔ اور فصحا میں کولونائزیشن ہے، اور کولونائزیشن سے انسان کا دل کیسے کالا ہوا، یہ ایک وائٹ مین نے ہی ناول لکھ کے اپنے ہی لوگوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کر دی تھی۔ ہارٹ آف ڈارکنس، کہ جب سوچ کالی ہو جائے گی تو عمل کالا ہو جائے گا، عمل کالا ہو گیا تو دل کالا ہو گیا۔ یہ پورا لیکچر تھا آپ لوگوں کا۔ اگر کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہوئی، کوئی کوشچن ہوا، تو وہ آپ لوگ جس دن چیٹ آن ہوگی اس دن آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے فرسٹ لیکچر کا رسپانس کافی اچھا ہے، کافی لوگوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ بیٹا اس میں ایسا سچ آپ کی کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے، ہاں لیکن یہ جو چیزیں یہاں پہ سمجھائی ہیں ان کو ذہن نشین کر لیں، ان کو سمجھ لیں کہ ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ کل چیٹ آن کر دی جائے گی اور اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہوا آپ کا تو وہ کر لیجیے گا، کیونکہ ان 3 سے کافی زیادہ لوگ کنفیوز تھے، تو اگر ابھی بھی کنفیوژن ہوئی تو وہ پوچھ لیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور اپنی سارے کلاس فیلوز کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت سے اس راستے پر چلنے کی توفیق سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔